نبی یعنی کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ کیا عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں اس کو ہم بدعت کنسیڈر کریں یا پھر جو عید میلاد النبی منانے والوں کو بدعتی قرار دینا جائز ہے؟ دیکھیں یہ دونوں کوشچن آلموسٹ سیم ٹائپ کے ہیں، اس لیے میں نے سوچا آج ہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ بدعت سے ریلیٹڈ میرا ایک کمپلیٹ ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکسڈ ہے، پہلے تو آپ لوگ یوٹیوب پہ اس کو سرچ کریں اور اس کو دیکھیں لازمی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بدعت کی کیا ٹائپس ہیں، بدعت کیا ہوتی ہیں، بدعات ریالٹی میں کیا چیز ہوتی ہے۔ دین میں انکریمنٹ کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی کہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، دیٹ از کالڈ بدعت۔ اب بدعت کی کیا ٹائپس اور بدعت کی کیا کنڈیشنز ہیں، یہ ساری میں اس میں الحمدللہ ڈسکس کر چکی ہوں۔ جہاں تک عید میلاد النبی کا سوال ہے تو عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے بھی مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ بدعت ہے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی، اگر آپ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو ایسا کوئی بھی نیکی کا کام پہلے انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا۔ اب جو ہماری ٹریڈیشن چل رہی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جب سے میں ہوش میں آئی ہوں اپنی لائف میں یا اس سے پہلے سے یہ ٹریڈیشن چلتی ہی آ رہی ہے، یعنی عید میلاد النبی پہ میلاد وغیرہ کروانا ربیع النور شریف میں، یعنی ربیع الاول پہ جب ربیع الاول سٹارٹ ہوتا ہے تب سے میلادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تک کنٹینیو رہتا ہے، تو یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اٹس کالڈ اے ٹریڈیشن، یعنی کہ اب یہ ہماری روایات میں شامل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر کھانا وغیرہ تقسیم کرنا یا میلاد کروانا، بہت زیادہ میلاد کروانا، تو یہ ساری چیزیں اب ہماری روایات میں شامل ہو چکی ہیں۔ جیسے ہمارے بڑے کچھ روایات ہمیں دے کر گئے تھے، فار ایگزامپل جو نماز ہے یہ ہماری حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ ہماری دین کا ستون ہے، یہ ہمیں ایک پراپر چیز دی گئی ہے۔ اسی طرح میلاد وغیرہ منانا ہمیں کوئی ورثے میں نہیں ملا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اس کو بعد میں انوینٹ کیا گیا ہے، تو جو چیزیں بعد میں ایجاد کی جاتی ہیں ان کو ہم بدعت ہی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ میلاد کروا رہے ہو تو یہ آپ کی بدعت کنسیڈر ہوگی، پہلی چیز تو یہ۔ اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، دیکھیں دو پوائنٹ آف ویو ہر چیز کی ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرتی ہوں، اپنا مائنڈ سیٹ اپ، آپ لوگوں کا اپنا مائنڈ سیٹ اپ ہے، میں قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھ کے آپ کو کچھ بتا رہی ہوں، آپ لوگ بھی اس چیز کو مد نظر رکھ کے کچھ الگ بھی سوچ سکتے ہیں، تو اٹس آل ڈیپینڈ آن مائنڈ سیٹ اپس، ٹھیک ہے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کیسا ہے آپ اس کو اس حساب سے سوچ رہے ہیں، جیسا میرا مائنڈ سیٹ اپ ہے میں اس کو اس حساب سے سوچ رہی ہوں، لیکن میں کیونکہ آپ لوگوں کو جو چیز بتا رہی ہوں تو میرے پاس 80% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو آئی شوڈ بی آنیسٹ ان مائی ڈیلنگز اور آئی شوڈ بی آنیسٹ ان مائی ورکنگ، کہ مجھے اتنا آنیسٹ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں دے شوڈ فالو دیم، تو اگر وہ ان کو فالو کر رہے ہیں تو اگر میں غلط بتاؤں گی تو اٹس مینس کہ میری طرف سے دیکھ کے جو چیز وہ فالو کریں گے مجھے اس کا گناہ ہوگا، ان لوگوں کو نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کلیئر کٹ چیز ڈسکس کر رہی ہوں، ایز آئی آلویز سیڈ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ ایک چیز کو رائٹ میں لیتے ہو اور ایک چیز کو رانگ میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ میلاد منا رہے ہو، رائٹ وے اس کی کیا ہوگی کہ میلاد آپ مناتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ان کی آپ نعت خوانی کرتے ہیں، اس میں آپ بیانات کرتے ہیں، ان کی زندگی کے متعلق بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ان کا اسوہ حسنہ کیسا تھا، ان کی لائف کے بہت سارے انسیڈنٹس جو ہیں وہ میلادوں میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں، تو اٹس اے ٹائپ آف نالج انکریز، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کہ ہم لوگوں کو جو چیز پتہ نہیں ہوتی سم ٹائم ہمیں ایسے میلاد وغیرہ میں جانے سے وہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ چیز ہے، اور آگے آ کے ہم اس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اٹس اے ٹائپ آف سائیکل، یعنی وہ سائیکل آپ کا چلتا رہتا ہے، آپ کا نالج کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا نالج مل رہی ہوتی ہے جو پہلے سے ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اور وہ ہم دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم اپنے اعمال کو اس حساب سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اب بدعت یہ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی میلاد نہیں منایا، وہ اپنی برتھ ڈیٹ کے اوپر روزہ رکھ کے میلاد منایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز سچ اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ان کے بعد جو انبیاء کرام تھے یا جو ان کے بعد کوئی انبیاء کرام تو نہیں تھے، جو خلفائے راشدین تھے، جو تبع تابعین تھے، جو صحابہ تھے، ان میں سے کسی نے بھی اسپیشل پروٹوکول ان ڈیز کے لیے ارینج نہیں کیا، بٹ اگر ہم ارینج کر رہے ہیں تو یہ ہماری محبت کا عالم ہے، ہم اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اس پہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے. ہر بندے کا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے, اللہ کے نبی کی یاد میں, اللہ کے نبی کی محبت میں, ان کی عقیدت میں یہ چیزیں, ان کے لیے کوئی چیز اگر تقسیم کر رہا ہے یا کوئی میلاد کروا رہا ہے, پراپر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ, یا کسی کی ایز اے ہیلپ کچھ ڈونیشن کر رہے ہیں, اٹس ٹائپ آف ہیلپنگ این ادر, اور دوسروں کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے. تو اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو بدعت قرار دیتے ہیں تو میں اس کو بدعت قرار نہیں دیتی. اٹس اے ٹائپ آف ہیلپنگ, ٹھیک ہے. ہیلپنگ ایچ ادر از آور بیسک نیڈ, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس چیز کو کنورٹ کریں دوسروں میں تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ بدعت بھی اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری احادیث سے ثابت نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پرانے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس کو کیا, نہ ہمارے خلفائے راشدین نے اس کو آگے لے کر چلے. یہ ان کے بعد بنائی گئی روایات ہیں جن کو ہم آج تک فالو کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو بدعت کنسیڈر کریں تو کچھ لحاظ سے یہ بدعت بھی کنسیڈر کی جاتی ہے, لیکن موسٹ آف دی کیسز یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز ہم اللہ کی یاد میں خالص دل کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر آپ وہ بدعت بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نیکی بنا کر بڑھاتا رہتا ہے. بے شک ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو اس حوالے سے لیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے لیے نیکی کرنے کو ہی گمراہی قرار دیا گیا ہے. نیکی تو آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے, لیکن اگر ہم کچھ غلط چیزیں دین میں ایجاد کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے گمراہی ہے, نیکی آپ کے لیے گمراہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی منانے والوں کو بدعتی قرار دیا جاتا ہے اور جو نہیں مناتے ہیں وہ واقعی اصل مسلمان ہیں, تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جسٹ فرقہ واریت کی جنگ ہے جس میں ایک دوسرے کو ہم لوگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کو بھی اس میں لے آئیں اور فلاں کو بھی اس میں لے آئیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور کوشچن ریسیو ہوا ہے کہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو محبت سے خالی قرار دیا گیا, یعنی کہ جو مناتے ہیں ان کو بدعتی بنا دیا گیا ہے اور جو نہیں مناتے ہیں ان کو محبت سے خالی قرار دیا گیا. آپ لوگ دنیا کو کسی طرف جینے دیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہی بات ہے کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی آپ کو کسی طرف بھی چین کا سانس نہیں لینے دیتا. ایک بندہ جو میلاد کروا رہا ہے آپ اس کو بھی ٹونٹ کر رہے ہو کہ یہ بدعتی ہے, ایک بندہ جو نہیں کرا اب آپ اس کو بھی ٹونٹ کر رہے ہو کہ اس کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے بحث چیز کیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے عقیدت کے لیے جس راستے میں بھی لگا ہوا ہے اس کو اس میں لگا رہنے دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو غلط تصور کر رہے ہو, میں نے پھر یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ جو بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے بھلے وہ بدعت کر رہا ہے, ہم اس کو روک سکتے ہیں لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. زبان سے اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ہم فزیکلی ایکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بندہ جو بھی کوئی ایسا کام کر رہا ہے بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ محبت میں ہو, ہم سے زیادہ محبوب ہو, اور ہم اس کو روک دیں اس کام سے تو ہمیں بھی اس کا گناہ ہو اور اس بندے کے بھی گناہ جو ہیں وہ ہمارے سر پر آئیں. تو کیا فائدہ ہمیں ایسی بات کرنے کی, نہ ہم کسی کو منانے والے کو چین سے رہنے دے رہے ہیں اور نہ ہم کسی ایسے بندے کو چین سے رہنے دے رہے ہیں جو نہیں منا رہا. تو اس لیے بیٹر کیا ہے کہ جو جس لائن میں لگا ہوا اس کو وہاں لگا رہنے دیں, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے. مین موٹیو تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں, اللہ کے نبی کی یاد کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. اگر کوئی میلاد نہیں منا رہا تو وہ اس لیے کہ کہیں بدعت نہ ہو جائے, اور اگر کوئی منا رہا ہے تو وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو شو کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے اور اس میں ہم جتنا الجھتے جائیں گے اتنا زیادہ ہی الجھتے جائیں گے. اس لیے جو جیسا کرا ہے اس کو ویسا کرنے دے. باقی اللہ نے جو ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, وہ اس چیز کا پراپر ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ان میں سے کس بندے کے نیک اعمال لکھ رہے ہیں اور کس کے برے. انسان کو کوئی رائٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے اعمال کو جج کرنے کا, ٹھیک ہے.